الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ اے لوگو، کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو کہ جو تم جانتے نہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا کو پایا، کہ اگرچہ ان کے آبا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں، اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، اس کی طرح مثال ہے کہ جو پکارتا ہے اس کو کہ جو نہیں سنتا سوائے پکار کے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ تذکرہ ہوا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیر پرستی کے اندر، اکابر پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو میدان حشر میں وہ جن کے پیچھے چلتے تھے وہ اپنے ان چیلے چانٹوں سے بیزار ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے نہ پڑو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جو چیلے چانٹے ہیں، جو پیچھے چلنے والے ہیں، وہ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش ایک دفعہ ہماری دنیا کے اندر واپسی ہو جائے نا، تو پھر ہم بھی ان لوگوں سے بیزار ہوں گے جس طرح یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔
پہلے تو جب ہم نے دنیا کی زندگی گزاری تو ہم نے ان کو اپنا مقتدا بنایا ہوا تھا، ان کو اپنا پیشوا بنایا ہوا تھا، ہم ان کے مرید تھے، عقیدت مند تھے، ہم ان کو نذرانے بھی دیتے تھے، ان کے آگے جھکتے بھی تھے، اور یہ ہمیں سبز باغ دکھاتے تھے کہ ہم تمہیں آخرت میں کامیاب کروا دیں گے، لیکن آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ تو کاش ایک دفعہ ہمیں دوبارہ دنیا کی زندگی مل جائے، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہوئے بیٹھے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہوں گے۔ یہ ذکر گزشتہ آیات میں آ چکا۔ اب اس کی مناسبت سے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جو یہ خواہش کریں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا کی زندگی مل جائے، تو یہ ہونا تو ممکن ہے کوئی نہیں، دوبارہ تو دنیا کی زندگی ملنی کوئی نہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے اکابر کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ ابھی جو تعلق بنا رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے بنائیں۔ یہ کئی حرکات کرتے ہیں، کئی چیزیں عجیب و غریب کرتے ہیں، کبھی پیروں کے ناموں کی نظر و نیاز دیتے ہیں، کبھی پیروں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس جانور کو حلال کیا تھا، یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے نام پہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کا کھانا حرام ہو گیا ہے۔ تو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کو ابھی سے چاہیے کہ وہ تعلق کہ جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کسی غیر کے ساتھ نہ بنائیں، پیر پرستی کے اندر اس طرح آگے نہ بڑھ جائیں کہ وہ اللہ رب العزت والا تعلق پیروں کے ساتھ بنانے لگ جائیں، بزرگوں کے ساتھ بنانے لگ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو حلال پاکیزہ چیزیں زمین میں سے ہیں تو ان کو کھایا کرو، جو غیروں کے نام پہ کئی چیزیں چھوڑ دیتے ہو کہ جی یہ فلاں بزرگ کے نام پہ گائے چھوڑی ہوئی ہے، یہ اب جس مرضی علاقے میں جائے، جہاں سے چاہے یہ چرتی پھرے، تو اس کو کوئی نقصان نہ دے، اس کو کوئی پکڑے نہ، اس کو کوئی ذبح نہ کرے، یہ پیر صاحب کے نام کا بکرا چھوڑا ہوا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو اعتقادات رکھتے ہو یہ نہ رکھو، بلکہ جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس کو کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں بعض اوقات بعض علماء تک کو بھی غلطی لگ گئی، تو اس لیے مسئلے کو ذرا نکھار کے سامنے کرنا ضروری ہے۔ مسئلے کے 4 پہلو ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی دی ہوئی نظر، اللہ کے نام کی دی ہوئی نیاز، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، وہ بالکل درست ہے۔ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بالکل درست ہے، کرنے چاہیے، یہ نیازات اللہ ہیں۔ اور ایک ہے نیازات غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی کوئی چیز دینا، بے شک وہی کوئی جانور ہے جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، اور بے شک جانور کے علاوہ کوئی اور چیز ہے
بے شک اس کو 11ویں کی کھیر کا نام دیا گیا ہے جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو یہ غیر اللہ کی جو نظر و نیاز ہے یہ قطعاً حرام ہے، اور یہ انتہائی بڑا حرام ہے جس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائے گی، کیونکہ اگلے درس میں اسی کے متعلق آیت مبارکہ آ رہی ہے۔ تو ایک ہے نیازات اللہ، وہ بالکل حق ہیں، درست ہیں، ان کو استعمال کیا جائے، کھایا جائے۔ ایک ہے نیازات غیر اللہ، تو ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے ہٹنا ہے، وہ قطعاً حرام ہے۔ یہ دو پہلو ہو گئے۔ تیسری چیز ہے تحریمات الہیہ یا تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ کئی چیزیں تو اللہ رب العزت نے مستقل حرام کی ہوئی ہیں، وہ بھی تحریمات الہیہ ہیں، اور کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو مخصوص حالات میں اللہ حرام قرار دے دیتے ہیں، یا مخصوص مقامات پہ اللہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پینا حلال پاکیزہ چیزوں کا عام طور پر جائز ہے، عام حالات میں جائز ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھ لیا ہے تو اب کھانا پینا وہ منع ہو گیا ہے، جب تک کہ افطار کا وقت نہ آئے تو کھانا پینا جائز نہیں رہا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحریم ہو گئی۔ احرام کی حالت میں ہے تو شکار کرنا منع ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے تحریم ہے۔ مسجد حرام اور حدود حرم میں ہے تو وہاں پر بھی شکار کرنا منع ہو گیا، یہ اللہ کی تحریمات ہیں۔ وہاں سے گھاس کاٹنا وہ بھی منع ہو گیا، یہ اللہ رب العزت کی تحریمات ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت کی تحریمات ہیں ان کا احساس کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور ایک ہے تحریمات غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کے نام کی کوئی حرمتیں بنا لی جائیں کہ جی یہ گائے فلاں پیر صاحب کے نام کی ہم نے چھوڑ دی ہے، اب اس کو کوئی استعمال نہ کرے، یہ تحریمات غیر اللہ ہیں، یہ قطعاً غلط ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کرنا، بلکہ جس چیز کو غیر اللہ کے نام پہ حرام قرار دیا گیا ہے تو اس کو حرام نہیں سمجھنا، وہ حلال ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی گائے چھوڑ دی گئی ہے غیر اللہ کے نام پہ تو اس کے مالک کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، غیر اللہ کے نام پہ اس طرح جانور چھوڑنا جائز کوئی نہیں، تم اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ پیو، جو مرضی کرو۔ تحریمات غیر اللہ کی ایک صورت وہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ محرم آ گیا ہے تو جی شادی نہیں کرنی۔ کیا اللہ رب العزت نے محرم کے اندر شادی کو حرام قرار دیا ہے؟ قطعاً حرام کوئی نہیں قرار دیا۔ شریعت کے اندر محرم کے اندر شادی کرنے کی حرمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چلو میرا تو عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالم الغیب نہیں تھے، میرا تو چلو یہ عقیدہ ہے، لیکن محرم کے اندر جو عموماً شادی کو حرام قرار دینے پر اصرار کرتے ہیں تو ان کا تو عقیدہ بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، حضرت حسین بھی عالم الغیب ہیں، تو اگر حضرت حسین بھی عالم الغیب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت حسین کو بھی یہ معلوم ہونا تھا نا کہ 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہونی ہے، اور ان کو یہ معلوم ہونا تھا کہ یہ افسوس کا مہینہ ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرما جاتے نا کہ یہ محرم کا مہینہ افسوس کا مہینہ ہے، اس کے اندر شادیاں نہیں کرنی، یا کم از کم حضرت حسین تو فرما جاتے، لیکن نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ ہی حضرت حسین نے فرمایا، بلکہ خود تمہارے اپنے نظریے کے مطابق تو قاسم کی شادی ہو رہی تھی، قاسم کی مہندی ہو رہی تھی، اور وہ محرم کے اندر ہی شہادت سے 1-2 دن پہلے ہو رہی تھی۔ تو خود تمہارے اپنے نظریے کے مطابق تو حضرت حسین نے قاسم کی شادی کرنے کا اہتمام کیا ہے، تو پھر شادیاں حرام کیسے ہو گئی؟ تو یہ بھی تحریمات غیر اللہ ہیں۔ حضرت حسین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حرمت قرار دے دی، لیکن یہ بالکل غلط ہے، اس کا رد ہونا چاہیے۔ محرم کے اندر شادی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کی جانی چاہیے۔ اللہ اللہ، اگر اس طرح شہادتوں کی وجہ سے یہ درست ہے کہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اگر اس طرح شہادتوں کی وجہ سے پورا مہینہ شادیاں نہیں ہونی، تو کون سا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو؟ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی شہادت تو ہوئی ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ 18 ذی الحج کو انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے، پھر ذی الحج کے اندر بھی شادیاں منع کر دو۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بہت زیادہ ہے سیدنا حسین سے بھی، تو پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے پھر ربیع الاول میں بھی شادیاں حرام کر دو، تو اس طرح تو ہر مہینے میں ہی شادیاں حرام ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم احباب، یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ محرم کے اندر شادی جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے، یہ بالکل اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر خواتین سے یہ کہا، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ سوگ کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین سے یہ کہا کہ کسی کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا، صرف اپنے خاوند کا سوگ جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے وہ گزارنی ہے، تو خاوند کے علاوہ کسی کا سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سگے بھائی وفات پا گئے، اور جب وہ وفات پا گئے 3 دن کی جب مغرب کا وقت ہوا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے باقاعدہ خوشبو منگوائی اور خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کے کہنے لگی کہ مجھے اس وقت خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوگ کے لیے 3 دن ہی مقرر کیے ہیں، تو 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو چکا، تو میرے وہ 3 دن آج مغرب کے وقت پورے ہو چکے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے خوشبو لگا کے مسئلہ واضح کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عالی مرتبت شخصیتیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا اور صبر و تحمل کا ایک پہاڑ ہیں، اور انہوں نے جو شہادت ان کی ہوئی ہے یہ ان کے صبر کی ایک عظیم مثال ہے، تو وہ تو صبر کی عظیم مثال قائم کر کے جائیں، اور ہم انہی کا نام لے کر صدیوں تک جو ہے واویلا کرتے رہیں، یہ بالکل قطعاً جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ صدیوں تک جو ہے وہ ماتم اور افسوس اور سوگ جو ہے یہ درست نہیں ہے، وہ تو صبر کا درس دے کے گئے ہیں، تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال تحریمات الہیہ وہ درست ہیں، لیکن تحریمات غیر اللہ جو ہیں وہ قطعاً درست نہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ تحریمات غیر اللہ نہیں کرنی، اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھانا ہے،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ جی یہ بابا جی کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے، یہ فلاں صاحب کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے، یہ شیطان کی پٹیاں ہیں، اور شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو تم کو برائی اور بے حیائی تو نہیں نہ اختیار کرنی چاہیے۔ وہ تو ایسی ایسی بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ جیسے دور جاہلیت میں اس نے مکہ والوں کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو ننگے کرنا ہے، تو وہ بالکل ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تو تمہیں یہی کہے گا، یہی پٹیاں پڑھائے گا کہ تم اللہ کے اوپر وہ باتیں لگانے لگ جاؤ کہ جن کو تم جانتے کوئی نہیں، وہ چیزیں شریعت کا حصہ ہیں کوئی نہیں، تم ان کو لوگوں کے سامنے شریعت بنا کے پیش کرنے لگ جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتی ہیں کہ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ اللہ فرماتے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے آبا وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، ہدایت والے بھی نہ ہوں، پھر بھی انہوں نے انہی کے پیچھے چلنا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو یہ قطعاً غلط بات ہے کہ اپنے آبا کے پیچھے ہی لگنا ہے، کہ جو کچھ بھی جانتے نہیں ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں، ان کے پیچھے لگنا ہے۔ یہاں پر ان آبا کی اقتداء سے منع کیا گیا ہے کہ جو لا یشعرون لا یعقلون شیئا کی صف میں آتے ہیں، جو لا یہتدون کی صف میں آتے ہیں، جو ہدایت پر نہیں، جو عقل نہیں رکھتے، ان کی پیروی نہیں کرنی، لیکن جو عقل رکھتے ہیں، ہدایت والے ہیں، ان آبا کی پیروی بہرحال کرنی چاہیے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہوئے نا، تو اس کو تو کہا جائے گا کہ اپنے باپ کی پیروی نہیں کرنی، لیکن صدیق کا بیٹا ہے نا، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ اپنے باپ کے پیچھے چلو، اپنے باپ کی پیروی کرو۔ تو ہر قسم کے آبا کی پیروی سے یہاں منع نہیں کیا گیا، یہاں ان آبا کی پیروی سے منع کیا گیا کہ جو لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ یہاں مجتہدین کی پیروی سے منع نہیں کیا گیا۔ مجتہدین جو ہیں وہ عقل والے ہیں، ہدایت والے ہیں، اور عقل والوں اور ہدایت والوں کے پیچھے چلنے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہاں پر کئی لوگ انتہائی ظلم و زیادتی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تقلید کو یہاں پر منع کیا گیا ہے، حالانکہ یہ اس کے اندر صرف ان پڑھ اور جاہل جو آبا ہیں ان کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ میرے محترم احباب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی محتاط شخصیات تھیں۔ دور حاضر کے اندر جو علماء ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایسا تقوی موجود نہیں جس طرح کا تقوی ان شخصیات کے اندر تھا۔ دور حاضر کے علماء کے اندر وہ احتیاط موجود کوئی نہیں جو احتیاط ان بزرگوں کے اندر موجود تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے سامنے مسئلہ پیش ہو گیا کہ ایک آدمی قسم کھا بیٹھا ہے دوسرے سے کہ میں تجھ سے زمانہ بھر نہیں ملوں گا، الدہر کا لفظ استعمال کر بیٹھا ہے، اردو ترجمہ زمانہ، کہ میں تجھ سے زمانہ بھر نہیں ملوں گا، نہیں بولوں گا۔ مسئلہ پیش آ گیا، امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اب کتنا عرصہ اس کو جو ہے وہ اس سے کلام منقطع رکھنا ہے، اور اگر یہ کلام کر لے تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ امام اعظم نے کہا کہ الدہر کی
وضاحت میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے، میں تحقیق کروں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ تحقیق کر لیں کہ الدہر سے کتنا زمانہ مراد لیا جائے گا۔ چند دن بعد پھر آگے پوچھ رہے ہیں، امام صاحب نے کہا میں نے تحقیق کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ الدہر کیا ہے۔ چند دن بعد پھر آگے امام صاحب نے کہا میں نے مزید تحقیق بھی کی ہے، ابھی تک مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ الدہر کی مقدار میں کتنی مقرر کروں۔ ساری زندگی بار بار امام صاحب سے یہ بات پوچھی جاتی رہی، لیکن امام صاحب نے وفات تک بھی یہی بات رکھی کہ بھائی میری تحقیق نہیں ہو سکی۔ اب دور حاضر میں کوئی عالم ہو تو اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کو بے شک پتہ نہ بھی ہو نا، تو وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانے کی تو کوشش کرتا ہی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بتانے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آگے اندلس کے علماء اور باقاعدہ امام مالک کا وہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ امام مالک کا امتحان لینے کے لیے 40 سوالات وہ تیار کر کے لائے تھے، مشکل مسائل وہ تیار کر کے لائے تھے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ سے جب وہ سوالات ہوئے تو امام مالک نے 36 سوالات کے جواب میں کہہ دیا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، میری ابھی اس مسئلے میں تحقیق کوئی نہیں، میں نہیں بول سکتا۔ صرف 4 مسئلوں کے اوپر بتا دیا، باقی 36 مسئلوں پہ کہہ دیا کہ میں تحقیق کر کے جواب دے سکوں گا، ابھی میری تحقیق کوئی نہیں ہے۔ امام مالک جیسا عظیم شخص، وہ اس کے اندر کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا کہ یہ میرا امتحان لے رہے ہیں اور میری سبکی ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا۔ 36 مسئلوں کے متعلق کہہ دیا مجھے کوئی نہیں پتا۔ لیکن دور حاضر میں مولوی صاحب ایک مسئلے میں بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا، اس کو جو ہے وہ میں تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ تو دور حاضر کے کئی مولوی تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے متعلق کہا جائے کہ لا یاقلون شیئا، کہ مولوی ہوتے ہوئے بھی عقل کوئی نہیں رکھتے کسی چیز کی۔ لا یہتدون، دور حاضر کے مولوی کئی ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان ائمہ جیسے عظیم شخصیات ان کو لا یاقلون شیئا کے اندر یا لا یہتدون کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور اس کی مثال، اور کافروں کی مثال اس کی طرح ہے کہ جو بلاتا ہے پکارتا ہے اس کو کہ جو سنتا کوئی نہیں سوائے پکار کے اور چلانے کے۔ یعنی یہ جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں نا، ان کو جتنا مرضی بلاتے رہیں کہ اللہ کا قرآن بھائی یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سننا۔ جس طرح کسی جانور کے سامنے ہم آواز لگائیں اس کو، وہ آواز تو سنتا ہے لیکن ہماری بات سمجھتا کوئی نہیں، تو اسی طرح اللہ کافروں کی مثال دے رہے ہیں۔ آواز سنتے ہیں ہماری بات کی، چلانے کو سنتے ہیں، چیخنے کو سنتے ہیں، ہماری آواز کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ کس طرح ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یاقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل کوئی نہیں رکھتے، بہرے بن جاتے ہیں ہدایت کی بات کو سننے سے، ہدایت کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہوتے، گونگے بن جاتے ہیں حق بولنے سے، حق ان کے سامنے پیش ہو رہا ہو، دلائل سے ان کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ واقعی یہ دلائل بڑے قوی ہیں، لیکن پھر بھی حق کا ساتھ دینے کی بجائے کہتے ہیں نہیں جی ساڈے بابا جی ساڈے پیر صاحب تے انج کہندے نے تے اسی تے انہاں دے پیچھے ہی لگے ہیں۔ اندھے ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کے بھی دکھائی جائیں کہ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، لیکن یہ حق والی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ فہم لا یاقلون، عقل کوئی نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ اب اللہ رب العزت اسی چیز کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ ساری انسانیت کو خطاب تھا، اب یہاں خاص طور پر ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں۔ دیگر لوگ جو ہیں وہ تو چلو غیر اللہ کے نام پہ تحریمات کریں، لیکن تم تو ایمان والے ہو نا، تو ایمان والوں کو تو غیر اللہ کے نام کی تحریمات نہیں کرنی چاہیے۔
تو تم کو تو خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ یہ جو تفسیر یہاں پر کہ اللہ نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے، زمین میں حلال طیب چیزیں دی ہیں، ان کو کھاؤ، تو اس سے ہم نے جو مراد لیا ہے کہ یہاں پر تحریمات غیر اللہ کی نفی ہو رہی ہے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔